آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ فیوچر سٹی میں عوامی نمائندوں سمیت صحافیوں کے لیے بہترین کالونی ڈیزائن کی جائے گی، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا بیان۔ میونسپل ملازمین کے صفائی کے کاموں پر عدم اطمینان کا اظہار۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں ہیں مصروف۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اسمبلی کے احاطے میں جدید سہولیات سے آراستہ قانون ساز کونسل کے نئے ہال کا کیا افتتاح۔ جگتیال ضلع میں زلزلے کے معمولی جھٹکے، عوام میں خوف و ہراس کا ماحول۔ کاماریڈی میں 3 بچوں کے قتل واقعے میں باپ ہی نکلا قاتل، قرض کے بوجھ سے معصوم بیٹیوں کو تالاب میں پھینک دینے کا کیا اعتراف۔ ناظرین، نیوز کی دیگر خبروں پر تفصیلی نظر ڈالیں گے۔ بنجرہیز میں واقع کمانڈ کنٹرول سینٹر میں چیف منسٹر ریونت ریڈی کی موجودگی میں 130 معاوناؤں نے اپنے ہتھیاروں سمیت خود سپردگی اختیار کر لی۔ 4 بسوں میں کمانڈ کنٹرول سینٹر پہنچے ماجسٹروں نے 124 ہتھیار حکام کے حوالے کیے۔ ڈی جی پی شیودھر ریڈی کے مطابق خود سپردگی اختیار کرنے والوں میں 125 افراد چھتیس گڑھ، 4 تلنگانہ اور 1 آندھرا پردیش سے تعلق رکھتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس سے شہداء کی یاد میں منائے جانے والے دن کے موقع پر چیف منسٹر کی اپیل کے بعد معاون نواز ایک ایک کر کے ہتھیار ڈال رہے ہیں۔ خود سپردگی اختیار کرنے والوں میں 3 اسٹیٹ کمیٹی، 10 ڈویژنل کمیٹی اور 40 ایریا کمیٹی کے اراکین شامل ہیں۔ ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اعلان کیا ہے کہ حیدرآباد کو آلودگی سے پاک شہر بنانے کے لیے تمام سرخ اور زعفرانی زمروں کی صنعتوں کو آؤٹر رنگ روڈ یعنی ORR سے باہر منتقل کیا جائے گا۔ پرجا بھون میں عالمی یوم خواتین کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ انہیں خاتون صحافیوں کے ساتھ یہ دن مناتے ہوئے بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان کی حکومت خواتین کو مناسب شناخت دینے کے حق میں ہے اور اسی لیے پولیس سمیت تمام اہم محکموں میں خاتون عہدیداروں کو ذمہ داریاں سونپی جا رہی ہیں، کیونکہ ملک کی ترقی خواتین کی معاشی مضبوطی سے وابستہ ہے۔
ٹرانسپورٹ کے نظام میں بڑی تبدیلی کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دسمبر 2026 تک حیدرآباد میں تمام ڈیزل بسوں کو اضلاع میں منتقل کر دیا جائے گا اور شہر میں 100% الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ 9 دسمبر تک شہر کی سڑکوں پر کوئی ڈیزل بس نظر نہیں آئے گی، بلکہ صرف اے سی الیکٹرک بسیں چلیں گی۔ حکومت الیکٹرک گاڑیاں خریدنے والوں کو زیرو ٹیکس کی سہولت فراہم کر رہی ہے۔ حکومت کالج جانے والی طالبات کو الیکٹرک اسکوٹیز دینے پر بھی غور کر رہی ہے۔ మనం ఫ్యూచర్ సిటీ నిర్మించుకుంటున్నాం. ఎమ్మెల్యేలకు, ఎంపీలకు, ఎమ్మెల్సీలకు, జర్నలిస్టులకి ఫ్యూచర్ సిటీలో ఒక మంచి కాలనీ మనం డిజైన్ చేసుకుందాము, నైబర్హుడ్ క్రియేట్ చేసుకుందాము. అర్థవంతమైన అందమైన ఈ వేదికపై ఈసా నది కానీ నది ఒడ్డున 50 మీటర్ల బఫర్ జోన్, ఎవరు ఏమి కట్టడానికి వీలు లేదు. కట్టినా కూడా వాటిని తొలగించాలి. భూ యాజమాన్య హక్కులు మీ దగ్గర ఉన్న నష్టపరిహారం ఇస్తారు తప్ప అందులో ఎలాంటి నిర్మాణాలు జరగడానికి లేదు. ఎన్జిటి డైరెక్షన్, సుప్రీంకోర్టు డైరెక్షన్స్, ఆల్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అథారిటీస్ హ్యావ్ డిసైడెడ్ టు రిమూవ్ ఆల్ దీస్ బఫర్ జోన్స్. ఆ అపార్ట్మెంట్కు సంబంధించి దాదాపుగా 50% ఈ బఫర్ జోన్ 50 మీటర్ల 9 మీటర్ల సెట్ బ్యాక్ చూపించేసి ఇది నాలా అని చూపించి బిల్డర్స్ అక్రమంగా అనుమతి తెచ్చుకొని కట్టినరు. మన వాళ్ళు కొనుక్కున్నారు. అనుమతి చూసే కొనుక్కున్న వాళ్ళ గురించి تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے آج اسمبلی کے احاطے میں جدید سہولیات سے آراستہ قانون ساز کونسل کے نئے ہال کا افتتاح انجام دیا۔ یہ تقریب کونسل کے چیئرمین جی سکھیندر ریڈی کی صدارت میں منعقد ہوئی، جس میں نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا، وزراء پی سرینواس، کومٹ ریڈی، وینکٹ ریڈی، سریدھر بابو اور پونم پربھاکر کے بشمول دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ نے روایتی موسیقی کے گونجتے ہوئے نغموں کے درمیان یادگاری تختی کی نقاب کشائی کی۔ افتتاح کے بعد کونسل کے ہال میں خصوصی پوجا کی تقریب منعقد ہوئی، جس کے بعد وزیر اعلیٰ نے چیئرمین اور دیگر وزراء کے ساتھ کونسل کی نشستوں پر بیٹھ کر کچھ دیر گفتگو بھی کی۔ واضح ہے کہ ریاست کے ورثہ کی علامت سمجھے جانے والے پرانے اسمبلی ہال کو اب بین الاقوامی معیار کے مطابق نئے رنگ و روپ میں تیار کیا گیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ایک تقریب میں خطاب کرنے کے دوران مختلف امور پر اظہار خیال کیا ہے۔ انہوں نے موسیندی سے متعلق بتایا کہ حکومت کی جانب سے جاری کردہ موسی دستاویزات میں لکھا ہے کہ اس پروجیکٹ کے لیے 7 ملین امریکی ڈالر یعنی 65,000 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ کنڈا پوچما ساگر سے پانی لا کر گنڈی پیٹ جھیل میں چھوڑا جائے گا، جہاں سے موسا ندی میں پانی چھوڑنے کے اس منصوبے پر تقریباً 7,400 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ انہوں نے سینیٹیشن پر کہا کہ مچھر بڑھ گئے ہیں، میونسپل ملازمین کام نہیں کر رہے، گندا پانی سڑکوں پر بہہ رہا ہے اور صفائی کا نظام بھی درست نہیں ہے۔ మూసీని అభివృద్ధి చేయాలని పెద్ద ఎత్తున మూసీ రివర్ డెవలప్మెంట్ చేయాలని ఈరోజు మన ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది. హైదరాబాదు నగర అభివృద్ధి కోసం, మూసీ పరివాహక అభివృద్ధి కోసం 5 ఏళ్లలో 1,50,000 కోట్ల రూపాయలతోని ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసి తొందరలోనే పనులు ప్రారంభించబోతున్నామని చెప్పి మీ అందరి సమక్షంలో ఇవాళ మనం ప్రకటించుకుంటున్నాం. تلنگانہ کے جگتیال ضلع میں اتوار کو زلزلے جیسے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس سے مقامی لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔
ضلع کے کتھلاپور منڈل میں دوپہر تقریباً 1:15 بجے اچانک تقریباً 2 سیکنڈ تک زمین ہلنے کا احساس ہوا۔ اس دوران ایک زوردار آواز بھی سنائی دی جس سے لوگ گھبرا کر اپنے گھروں اور دکانوں سے باہر نکل آئے۔ عینی شاہدین کے مطابق اچانک دھماکے جیسی آواز کے ساتھ ہی زمین ہلنے پر لوگوں کو پہلے کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے، جس کے باعث کچھ دیر تک علاقے میں بے چینی اور تشویش کا ماحول رہا۔ تاہم اس واقعے میں کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ مقامی افراد نے بتایا کہ اس طرح کے جھٹکے اس علاقے میں کم ہی محسوس کیے جاتے ہیں، اس وجہ سے لوگ زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ متعلقہ حکام نے کہا ہے کہ واقعہ کی اطلاع کی وجہ جاننے کے لیے معلومات جمع کی جا رہی ہے اور محکمہ موسمیات سے بھی تفصیلات حاصل کی جا رہی ہیں۔ مغربی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور جنگ جیسے حالات کے باعث حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ شمس آباد سے ہفتے کے روز خلیجی ممالک کے لیے اڑان بھرنے والی متعدد بین الاقوامی پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ ایئرپورٹ حکام نے ایک بیان میں بتایا کہ اس صورتحال کے پیش نظر جملہ 23 بین الاقوامی پروازوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی۔ حکام کے مطابق دوحہ، شارجہ، دبئی، ابوظہبی، بحرین، دمام اور کویت سمیت مختلف خلیجی شہروں سے حیدرآباد آنے والی 12 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ اس طرح شمس آباد ایئرپورٹ سے ان خلیجی ممالک کے لیے روانہ ہونے والی 11 پروازیں بھی معطل کر دی گئیں، جس کے باعث مسافروں کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق مغربی ایشیا میں جاری شدید حملوں اور غیر یقینی صورتحال کے باعث فضائی سفر پر اثر پڑا ہے اور کئی ایئر لائنز نے حفاظتی اقدامات کے تحت اپنی پروازیں عارضی طور پر روک دی ہے۔ تلنگانہ کے ضلع کاماریڈی میں دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں 3 کمسن لڑکیوں کے لاپتہ ہونے کے چند گھنٹوں بعد ان کی لاشیں تالاب سے برآمد ہوئی۔ اس سنسنی خیز کیس میں پولیس نے چونکا دینے والا انکشاف کرتے ہوئے بچیوں کے والد اسماعیل کو گرفتار کر لیا ہے، جو پیشے سے آٹو ڈرائیور بتایا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق کاماریڈی شہر کے آر بی نگر کالونی سے تعلق رکھنے والی 3 بہنیں شفاعت 8 سالہ، آیت 7 سالہ اور مریم 5 سالہ ہفتے کی صبح اچانک لاپتہ ہو گئی تھی۔ والد کی شکایت پر ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں گمشدگی کا مقدمہ درج کیا گیا، تاہم شام ہوتے ہوتے شہر میں اس وقت سنسنی پھیل گئی جب کاماریڈی کے باڑے تالاب سے پہلے 2 بچیوں آیت اور مریم کی لاشیں برآمد ہوئی، جبکہ تیسری بچی شفاعت کی لاش رات تقریباً 12:30 بجے نکالی گئی۔ تحقیقات کے دوران پولیس کو باپ پر شبہ ہوا اور سخت پوچھ گچھ کرنے میں چونکا دینے والی حقیقت سامنے آ گئی۔ پولیس کے مطابق اسماعیل نے اعتراف کیا کہ اس نے ہی اپنی 3 بیٹیوں کو تالاب میں پھینک دیا تھا اور بعد میں خود ہی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دی تھی۔ پریس کانفرنس میں پولیس نے بتایا کہ ملزم نے اعتراف کیا ہے کہ وہ قرض کے شدید بوجھ سے پریشان تھا اور اسی وجہ سے اس نے یہ ہولناک قدم اٹھایا۔ اس دلخراش واقعے نے پورے علاقے کو صدمے میں مبتلا کر دیا ہے۔ کیا کام کرتا کیا کام کرتا سنے آج تک میں ڈالتا ہوں تیری ڈالو جی بھیا ہاں پھر بعد میں تیری باری پڑتی سنے ہاں کرائم پیٹرول ہے نا کرائم پیٹرول میں ڈالتے نام بول پورا اسماعیل اسماعیل باپ کا نام راج محمد راج محمد ہے گاؤں کون سا رامپور رامپور ادھر کہیں کے لیے آیا تھا کاماریڈی میں رہنے جینے کے لیے جینے کے لیے کرتا کیا کام آٹو چلاتا آٹو چلاتا ننو بھائی کا آٹو نندو بھائی کی دوستا کتنے تیرے دوستوں کوئی بھی نہیں میرے گھر پھر روزہ رکھا ہے روزہ نہیں ہے کیوں مسلمان نہیں ہوتا ہے مسلمان سرنیم کیا ہے وہاں چھوڑا جی ادھر یاسین کی دکان پہ درگاہ کے پاس کار ہے نا کار ادھر درگاہ کے پاس رائٹ سائڈ میں کار وہ کیوں چھوڑا لے کے کیوں گیا کیوں چھوڑا تو کسٹمر آئے تھے اس کے لیے کسٹمر کیوں آتے ہیں نہیں آج تک میں ڈالتا ہوں نا اس کو آج تک میں ڈالتا ہوں کرائم پیٹرول میں ڈالتا ہوں ہاں بھاری پڑتا میں نہیں گیا بھیا انہوں باجی انہوں بولے تو
वो बाजी काम करने आते ना, क्या हो अब उनको मालूम वो भैया। कौन नगर वाली बाजी? नहीं, कौन बाजी? गिट्टी से నిన్న మధ్యాహ్నం కామారెడ్డి టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ లో 3:30కి ఒక కంప్లైంట్ వచ్చింది. ఇద్దరు తల్లిదండ్రులు వచ్చి వాళ్ళ పిల్లలు ముగ్గురు మిస్ అయ్యారు, నిన్న మార్నింగ్ 10 నుంచి మిస్ అయ్యారు అని చెప్పేసి కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. పిల్లలు ఒక పాప వచ్చేసి 8 years, ఇంకొక పాప 7 years, ఇంకొక పాప 5 years. సో వీళ్ళు ముగ్గురు పొద్దున 10 నుంచి కనపడట్లేదు అని కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. సో ఇమీడియట్ గా ఎస్పీ సార్ రాజేష్ చంద్ర సార్ ఆర్డర్స్ ప్రకారం ఒక 5 డిఫరెంట్ టీమ్స్ ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అండ్ ఆ ఆర్బీ నగర్ చుట్టుపక్కల ఏరియాస్ అన్ని ఎంక్వైరీ చేయడం జరిగింది. అండ్ డిఫరెంట్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో కూడా ఆ పిల్లల ఫోటోస్ అవి సర్క్యులేట్ చేశాం సో దట్ దొరుకుతారని. అండ్ ఫర్దర్ గా వాళ్ళ ఫాదర్ ని ఇంట్రాగేట్ చేస్తే, లాస్ట్ పిల్లలు ఎక్కడ కనపడ్డారు అని ఇంట్రాగేట్ చేస్తే, ఆ పిల్లల్ని ముగ్గురిని, వాళ్ళ ఫాదర్ ఆటో నడుపుతూ ఉంటాడు, ఆ పిల్లలు ముగ్గురిని ఆటోలో దగ్గరలో పాస్పోర్ట్ సెంటర్ కి తీసుకెళ్లాను అని చెప్పేసి చెప్తాడు. దాని తర్వాత విరాకి దొరికింది అని చెప్పేసి ఆ పిల్లల్ని ఇంటి దగ్గరలో ఒక ప్రాంతంలో వదిలేశాను, ఇంటికి వెళ్ళమన్నాను అని చెప్తాడు. సో ఎక్కడ వదిలేశావు అని చెప్పేసి అతన్ని ఇంట్రాగేట్ చేస్తే అతను డిఫరెంట్ ఏరియాస్ చెప్తూ మిస్లీడ్ చేస్తాడు. ఆ ఏరియాస్ లో సీసీటీవీస్ చూస్తే అక్కడ అతను లేడు అని చెప్పేసి తెలుస్తుంది. ఫర్దర్ గా అతని మూవ్మెంట్స్ అవన్నీ ట్రాక్ చేస్తే అండ్ ఫర్దర్ గా ఇంట్రాగేట్ చేస్తే తెలిసింది ఏంటంటే అతను 11 ఆ టైంకి పెద్ద చెరువుకి తీసుకెళ్లారు ఈ చిన్నపిల్లల ముగ్గురిని. అండ్ ఆ చెరువులో ముగ్గురిని తోసేసినట్టు తెలుస్తుంది. సో ఈ మేజర్ గా అతను ఇంట్రాగేట్ చేస్తే అతనికి అప్పుల బాధ ఉందని, ఆ పిల్లల్ని పెంచడం కష్టం అవుతుందని చెప్పేసి ప్రైమా ఫేసి తెలుస్తుంది. బట్ ఇంకా ఫర్దర్ గా ఇంట్రాగేట్ చేసేది ఉంది. ఈ రోజు అతన్ని రిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఫర్దర్ గా పోలీస్ కస్టడీ తీసుకుని క్లియర్ డీటెయిల్స్ అవి ఇంట్రాగేట్ చేస్తాం. అండ్ ఈ కేసులో మా సిఐ నరహరి అండ్ సిఐ రామన్ ఇమీడియట్ గా రెస్పాండ్ అయ్యి అండ్ ఎస్ఐ ఉస్మాన్ అండ్ ముఖ్యంగా ఒక కానిస్టేబుల్ పిసి రవికిరణ్ ప్రాపర్ గా ఇంట్రాగేట్ చేసి విత్ ఇన్ 6 hours ఈ కేసుని ట్రేస్ చేయడం జరిగింది. ఐ అప్రిషియేట్ పూల బాధలు ఉన్నట్టు తెలుస్తుందండి. అండ్ ఈ పిల్లల పెంపకం అదంతా కష్టం అవుతుంది కాబట్టి చంపేసినట్టు కన్ఫెస్ చేస్తున్నారు. ఫర్దర్ గా ఇంట్రాగేట్ చేస్తారు. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुताल्लिक़ा हलक़ों में तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़ हैं। हल्क़े असम्बली मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद दलाला की जानिब से हल्क़े के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में गरीब और मुस्तहिक़ ख़ानदानों में राशन किट्स की तक़सीम अमल में लाई जा रही है। इस सिलसिले के तहत चंचलगुड़ा रहमतिया फंक्शन हॉल, मौलवी साहब की मस्जिद लाइन, होटल जायका लाइन, न्यू रोड चंचलगुड़ा, डायमंड होटल लाइन चंचलगुड़ा खल्ला, अंजुमन रोड बकरा गली, चांद प्लाजा लाइन, आलिम किराना व दीगर मकामात पर 500 राशन किट्स की तक़सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मजलिस के साबिक़ कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। लाइन बना, लाइन बोल, लाइन बोल। हाजी भाई हटो, उधर जाओ। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुताल्लिक़ा हलक़ों में अवामी फ़लाह व बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने एरिया हॉस्पिटल गोलकुंडा में HPV टीका अंदाजी का आगाज़ किया। मजलिसी रुकन असम्बली के हमरा मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर PV श्रीनिवासा राव, RMO डॉक्टर हुमेरा नौशीन और डॉक्टर मजहर भी मौजूद थे। मुस्कुरा टीके 4 साल से कम उम्र की लड़कियों को दिए जा रहे हैं।
اس موقع پر مجلسی سابقہ کارپوریٹرز امیرالدین ہارون فرحان کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکن بھی موجود تھے۔ थोड़ा देने आ रहे सर, थोड़ा देने पेरेंट्स रेफ्यूज कर रहे करते सर। काम सर ये कैंसर प्रिवेंट करने के लिए है सर। वैक्सीन जो कि ये बेटर ये पैपुलो वायरस बोलते हैं सर, ह्यूमन पैपुलो कैंसर के उसका से प्रिवेंशन के लिए काम आता है। एज बिलो 15 ईयर्स सर, बिलो 40 ऑपरेशन थिएटर में ही हुआ है सर। हाँ, मैं TSMS को भी जाके ऐसा तो बार स्टेट वाइड टेंडर दे के कॉल पर करते हैं, तो मैंने में आ जाता। हो गए। رمضان المبارک دراصل ایثار، محبت اور بھائی چارے کا مہینہ ہے، جس میں بندہ اللہ کی رضا کے لیے بندوں کی خدمت کو اپنا شعار بناتا ہے۔ اس جذبے کے تحت حیدرآباد میں فری سحری کی ایک روایت قائم کی گئی ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں رضاکار گروپس اور مخیر حضرات مل کر ضرورت مندوں تک سحری پہنچاتے ہیں۔ مریضوں کے تیمارداروں کے لیے سحری کا نظم کیا جاتا ہے۔ بالخصوص ہاسٹلس میں مقامی طلباء طالبات، جاب کرنے والے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے دور تک سحری فراہم کی جاتی ہے۔ قلعہ گولکنڈے درگاہ حضرت شائخ اللہ حسینی کے احاطے میں پکوان تیار کیا جاتا ہے اور یہ کام شام 8 بجے سے ہی شروع کیا جاتا ہے اور 1 بجے تک مکمل ہو جاتا ہے۔ پیکنگ کے بعد 10 افراد پر مشتمل ٹیم مختلف مقامات پر سحری پہنچاتی ہے۔ روزانہ 30 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے یہ ٹیم سحری ضرورت مندوں تک پہنچاتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک نمایاں نام محمد رفیع کا ہے، جو پیشے سے صحافی ہیں اور اس ٹیم کے سربراہ بھی ہیں۔ اس ٹیم کی کاوشوں سے کئی ضرورت مند افراد کو بروقت سحری میسر آتی ہے اور وہ اطمینان کے ساتھ روزہ رکھ پاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد رفیع گولکنڈہ قلعہ سے الحمدللہ پچھلے 9 سال سے مسلسل سحری کا انتظام کیا جاتا ہے، جو سحری ہاسٹلس میں رہنے والے لڑکیوں کے لیے بالخصوص ہاسپٹل میں رہنے والے اٹینڈنٹس کے لیے تیار کی جاتی ہے۔ یہاں پر گھر کے کھانے کی طرح کھانا تیار کیا جاتا ہے، تیار کر کے مختلف مقامات کے پر لے آ کے پہنچا جاتا ہے۔ میرے ساتھ میری ٹیم ہے جو روزانہ 20 کلومیٹر سے 30 کلومیٹر کا رقبے کو ہم فاصلے کو طے کرتے ہوئے سحری پرووائڈ کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ کام مسلسل جاری ہے۔ آپ لوگوں کا ساتھ اور آپ لوگوں کی دعائیں رہے تو انشاءاللہ یہ کام جاری و ساری رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ سحری کرواؤ، افطار کرواؤ۔ سحری کرانا سنت ہے۔ حضور کی سنت کو برقرار رکھتے ہوئے ہم ان لوگوں تک سحری پہنچا رہے ہیں جن تک سحری نہیں پہنچ سکتی ہے۔ میں تمام لوگوں کا، میرے ساتھیوں کا، دوستوں کا جو اس کام میں میرے کار خیر میں میرا ساتھ دیتے ہیں، ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو سال بہ سال شانہ بہ شانہ میرے ساتھ رہتے ہوئے اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ میں اس موقع پر ہمارے ہر دل عزیز دوست فہیم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی کچھ اپنے الفاظ ادا کریں۔ آندھرا پردیش کے ضلع کرشنا کے اویرو میں واقع وجے سائی اسکول میں غیر انسانی سلوک کا واقعہ پیش آیا۔ اسکول ٹیچر کنکنا لکشمی نے شوز نہ پہننے پر 10 طلباء کی گردن میں جوتوں کی مالا ڈال دیا۔ ان طلباء کو ساتھی طلباء کے روبرو کھڑا کر دیا گیا۔ ٹیچر کی جانب سے اس توہین آمیز سزا پر طلباء افسردہ تھے۔ انہوں نے گھر جا کر والدین کو واقعے کی تفصیلات بتا دی۔ یہ سن کر برہم والدین نے اسکول انتظامیہ سے سخت سوالات کیے ہیں۔ اس واقعے کے منظر عام پر آنے کے بعد محکمہ تعلیم کے حکام نے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ اس بیچ ٹیچر نے کہا ہے کہ طلباء کو نظم و ضبط سکھانے کے لیے یہ سزا دی گئی تھی۔
కదండి అవసరమైతే నిలబెట్టండి, పనిష్మెంట్ నిలబెట్టండి, లేదా కొట్టండి 2 దెబ్బలు. అది చెప్పులు దండ అనేది కరెక్ట్ కాదు కదండి. ఇప్పుడు అందరూ నవ్వారంట చెప్పులు దండ వేయడం వల్ల. స్కూల్లో చెప్పులు దండ వేయడం వల్ల అందరూ నవ్వారంట అండి. అసలు అది కరెక్ట్ కాదు కదండి. ఎవరైనా సరే 15 మంది వేసుకొచ్చారు, 15 మందికి వేసాను. అదే అది కరెక్ట్ కాదు కదండి. 15 మంది అని మీరే చెబుతున్నారు. నేను చిన్నప్పుడు కూడా నేను మేడం గారు వేసారంట అండి. ఈ చెప్పులు తీసి రోజు చెప్పినట్టు వేసాడు, తాడు కట్టి మెల్ల వేయించా. గుర్తుందా? బుద్ధి జ్ఞానం ఉందా? పిల్లల గురించి కదండి. మనకి బుద్ధి జ్ఞానం ఉందా? ఇప్పుడు నేను భీమా తిట్లు తింటాను. ఇప్పుడు అవలకు నేను వాదించానండి. మాకు ఇలాంటివి ఉండవు. బుద్ధి జ్ఞానం లేకుండా ప్రవర్తిస్తున్నారు. నువ్వు కాలం రామచంద్రమయ్యో. ఓకే, అలాగే అలాగే. ఇప్పుడు నేను భీమా తిట్లు తింటున్నానండి. అసలు చెప్పండి. ఏంటి వివరణ? చెప్పదండి ఏంటండి? రోజు ఆ యూనిఫామ్ యూజ్ రాబోతుంటే ఒకసారి మందలించి 2 సార్లు 3 సార్లు ఇళ్ళకి పంపించేసిన మళ్ళీ అలాగే వస్తున్నారు. ఎన్నిసార్లు పంపించినా అలాగే వస్తున్నారు. ఇంకొకళ్ళు వచ్చి ఇంకా అందరినీ చెడగొడుతున్నారు అనే ఉద్దేశంతో ఈ మా మిసెస్ ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు ఏం చేసిందంటే, ఈసారిగా వేసి రాకపోతే మెడలో చెప్పులు దండేస్తాను అని తన షూలు వేసి ఇలా పెట్టింది. షూలు వేసి అదే షూలు తీసుకుని ఇలా వేసేస్తాను, మీకు చెప్పులు దండ సక్రమంగా వేసిరండి అంటే అప్పటి నుంచి వేసుకొస్తున్నారంట. అది జరిగింది. స్కూల్ హోదా ఎంత అండి మీది? నాది సెక్రటరీ అండ్ కరెస్పాండెంట్. आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। फ्यूचर सिटी में अवामी नुमाइंदों समेत सहाफ़ियों के लिए बेहतरीन कॉलोनी डिज़ाइन की जाएगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। म्यूनसिपल मुलाजमीन के सफाई के कामों पर अदम इत्मीनान का इजहार। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ़। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने असम्बली के अहाते में जदीद सहूलियात से आरास्ता कानून साज कौंसिल के नए हाल का किया इफ्तिताह। जगतियाल ज़िले में ज़लज़ले के मामूली झटके, अवाम में खौफ हिरास का माहौल। कामारेड्डी में 3 बच्चों के कत्ल वाक़े में बाप ही निकला कातिल। क़र्ज़ के बोझ से मासूम बेटियों को तालाब में फेंक देने का किया एतराफ़। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पते होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़।